مالک صاحب ایک پروگرام کرتے ہیں جس میں مالک صاحب یہ بتاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو ڈانٹ پڑی ہے، شٹ اپ کال دی گئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ پاور ارینا سے باہر ہو جائیں، آپ کی بڑی مہربانی۔ پھر میں آپ کو یہ عرض کر چکا ہوں، یہ بات بعد میں آئی بھی صحیح، کہ جب یہ 17 سیٹوں پہ رزلٹ آ چکا تھا جی بی کا، اور نون لیگ کو 1 ملی تھی، تو نواز شریف بہت برہم ہوئے اور پھر 3-4 سیٹیں اور دینی پڑیں، کیونکہ اس وقت لگا کہ میاں صاحب بھی کہیں بالکل ہی نہ بگڑ جائیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ عارفہ نور صاحبہ ٹویٹ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ڈیڈی نے بچوں کو بلایا ہے اور کہا ہے کہ بیہیو کرو اور اچھے بچے بن کے چلو۔ میری اطلاع یہ ہے کہ ایوان صدر میں آصف علی زرداری اور شہباز شریف سے ایک ملاقات ہوئی ہے اور دونوں کو کہا گیا کہ انف از انف، بس بہت ہو گیا، اب ایسے نہیں چل سکتا جیسے اب چیزیں چلا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ منیف فاروق صاحب یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو کس نے کہا تھا کہ بھائی تم وہاں پہ جاؤ، نون لیگ کو کس نے کہا تھا جاؤ، تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری وہاں پہ کیا حیثیت ہے گراؤنڈ کے اوپر، تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم جی بی منہ اٹھا کے چلے جاؤ۔ پھر آپ نے حسن ایوب صاحب کا ذکر کیا، دیکھیں حسن ایوب صاحب ہوں، منیف فاروق صاحب ہوں، سہیل وڑائی صاحب ہوں، وہ کبھی کوئی موجودہ سسٹم کے حوالے سے، حکومت کے حوالے سے کبھی ایسی کوئی بات نہیں لکھ سکتے جس میں حکومت کے خلاف کوئی نیریٹو بنے یا پی ٹی آئی کو اس سے فائدہ ہو۔ پھر اس کے بعد سہیل وڑائی صاحب نے تو ان کو لاشیں قرار دے دیا اور کہا کہ کب تک اسٹیبلشمنٹ ان لاشوں کو کا بوجھ اٹھائے گی، اور انہوں نے کہا کہ جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، اور انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ ان سے کوئی چیز نہیں چل رہی، اور انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ جولائی کے بعد ان کا زوال شروع ہو جائے گا، اور یہ ساری چیزیں ہو گئیں۔ اور پھر فیصل راٹھور صاحب جو ہیں وہ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دیتے ہیں، اور بعد میں پس پردہ ان کو پیغام بھجواتے ہیں کہ جی میرا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا کوئی کردار نہیں ہے۔ بلاول بھٹو زرداری اے جے کے لوگوں کو پیغام بھجواتے ہیں کہ جی ہمارا اس میں کوئی رول نہیں ہے، یہ جو کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ جو کر رہی ہے وہ کس لیے کر رہی ہے؟ وہ اس لیے کر رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم اس صورت میں 28ویں ترمیم کو ووٹ دیں گے یا حکومت کے ساتھ مزید چلیں گے اگر آپ ہمیں اے جے کی اور جی بی کی دونوں حکومتیں دیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے خود تو وہاں پہ نہیں آنا، اسٹیبلشمنٹ بھی تو اس لیے کر رہی ہے نا کہ وہاں پہ عمران خان کا راستہ روکنے، پیپلز پارٹی نون لیگ کو نوازنا ہے۔ اب اس سارے میں آپ کا ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے جس کو پہلے ایڈریس کرنا ضروری ہے کہ اگر آپ اپوزیشن ہیں، اگر آپ یا میں اپوزیشن ہوں، چلے میں اپوزیشن ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ یار حکومت جو ہے وہ اتنی پھنسی ہوئی ہے کہ اے جے کے اندر اتنے حالات خراب ہوئے ہیں، یہ پھنس گئے ہیں، جی بی کے اندر انہوں نے وہاں پہ ایک انسرٹینٹی سی ہے، افغانستان کے ساتھ معاملات بہت کشیدہ ہو گئے ہیں، کل بھی پاکستان نے کارروائی کی افغانستان کے اندر، ایران اور امریکہ کی دوبارہ جنگ چھڑ گئی ہے، اس کی وجہ سے حکومت کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی نتائج ہیں معاشی طور پہ، اور بہت ساری چیزیں، اکانومی ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے، بجٹ ان سے پاس نہیں ہو رہا، پہلے 5 تاریخ پھر 10 تاریخ اب 12 تاریخ، صوبوں کے درمیان معاملات طے نہیں ہو رہے، اکانومی ہاتھ سے نکل رہی ہے، ایکسپورٹس گر رہی ہیں، امپورٹس بڑھ رہی ہیں، ریمیٹنسز چلیں وہ تو اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ 40-50 لاکھ لوگ پاکستان سے چلے گئے، انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، ملیں بند ہو رہی ہیں، ہر شعبہ چیخ رہا ہے، ہر طبقہ ناراض ہو رہا ہے، بجٹ اجلاسوں کے باہر کسان گھیراؤ کریں گے، تاجر آئیں گے، تنخواہ سرکاری ملازمین آئیں گے، اتنی زیادہ ایک حکومت پھنسی ہوئی ہے، سیکورٹی سچویشن آپ کے سامنے ہے، اتنی پھنسی ہوئی ہے یہ حکومت، اور اپوزیشن چل کر رہی ہے۔ کیوں؟ اگر آپ اور میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپوزیشن کی نااہلی ہے تو اس کا جواب ہے نہیں۔ اگر آپ اور میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں، چابی والے کھلونے ہیں، لیلے ہیں، اردلی ہیں، تو اس کا جواب ہے نہیں۔ تو پھر اس کا جواب کیا ہے؟ کیوں یہ چپ کر کے بیٹھے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک تحفظ پاکستان یا تحریک انصاف کے ذرائع سے جب ہماری بات ہوتی ہے یا میری ذاتی طور پہ بات ہوتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹس کے ساتھ انگیجمنٹ بہت زبردست طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہمیں کہہ رہی ہے کہ بجٹ کے بعد آپ کے والے سے چیزیں چینج ہونا شروع ہو جائیں گی، تو ہمیں ان پہ یقین ہے۔ جب میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ ٹرک کی بتی ہے، اچھا وہ پھر مجھ سے آگے سے کاؤنٹر سوال کرتے ہیں، اچھا یہ اگر ٹرک کی بتی ہے تو پھر اور کیا آپشن ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس یہی آپشن ہے نا کہ ہم ڈی چوک کی کال دے دیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسے ٹائم کے اوپر جب پاکستان اور امریکہ ایک پیج پر ہیں، جب امریکہ کو پاکستان کی ٹاکس میں ضرورت ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر لانگ مارچ اناؤنس بھی کر دیتے ہیں، ہم 5 لاکھ بندہ بھی لے آتے ہیں، تو کیا ہم حکومت گرا دیں گے؟ جواب ہے نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کشمیر کے اندر دیکھیں لاکھوں لوگ نکلے ہیں، تو کیا ہوا؟ 26 نومبر کو کیا ہوا؟ مریدکے میں کیا ہوا؟ وہ تو کشمیری ہیں، وہ تو مزاحمت کرنے والے ہیں، وہ تو متحد ہیں، ان کا تو اتحاد ہے، ایک عوامی ایکشن کمیٹی، وہ ساری ان کی تو عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر ان کا اعتماد ہے، ان کے یہاں پہ تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ڈسکریڈٹ ہو گئی ہے۔ 5 لاکھ لوگ ہم بات کر رہے ہیں، لاکھ بندے اس وقت یہ نہیں نکال سکتے، اور نکال بھی لیں تو کیا اس سے حکومت گر جائے گی؟ جواب ہے نہیں۔ اگر امریکہ پاکستان کی حکومت کے ساتھ ہے تو حکومت نہیں گرے گی، حکومت جو مرضی کر دے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر بات چیت کے ذریعے ہمارے معاملات بہتر ہو رہے ہیں
تو آپ لوگوں کو زیادہ انقلاب چڑھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں آپ لوگوں کو زیادہ انقلاب آیا ہوا ہے. وہ آگے سے ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیں جب عمران خان کی بہنیں اڈیالہ کے باہر بیٹھی ہوتی ہیں تو پنڈی اسلام آباد کی آبادی 1 کروڑ سے زیادہ ہے. 1 کروڑ لوگوں میں سے کتنے لوگ آتے ہیں عمران خان کی بہنوں کے پاس؟ 100 بندے بھی جنرل پبلک میں سے نہیں آتے, 400-500 ورکر ہوتے ہیں, جنرل پبلک تو نہیں جاتی. پھر وہ کہتے ہیں کہ ابھی اے جے کے اندر جو صورتحال بن رہی ہے, پنجاب کے 13 کروڑ لوگوں میں سے 5000 لوگ دکھاتے ہیں جنہوں نے اپنی فیس بک پہ ہی لکھا ہو کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو حالات ہیں آپ کے لوگوں کے کہ لوگ اتنے خوفزدہ ہیں, لوگ نکلنے کو تیار نہیں ہیں. پھر ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گئے لوگ, اکانومی لوگوں کی ڈسٹرب ہے. اس وقت پاکستان میں 45% لوگ خطے غربت سے نیچے ہیں. اور یہ بتانا ضروری ہے کہ خطے غربت سے مراد کیا ہے. خطے غربت سے مراد یہ ہے کہ ایک فیملی کو منیمم کیلریز جو چاہیے, منیمم کھانا جو چاہیے زندہ رہنے کے لیے, جو ان کو بچوں کی ایجوکیشن کے لیے منیمم چاہیے, سرکاری اسکولوں میں پڑھانے کے لیے, جو ان کو گھر کے کرائے کے لیے منیمم چاہیے, جو صحت کی سہولیات کے لیے منیمم چاہیے, اگر وہ ہر چیز کے منیمم کو میٹ نہیں کر پا رہے, اس کو اچیو نہیں کر پا رہے اس ٹارگٹ کو, تو اس کا مطلب ہے خطے غربت سے نیچے ہیں. آپ کے پاکستان کا ہر دوسرا پاکستانی خطے غربت سے نیچے ہے. وہ بچوں کو 2 وقت کی روٹی پوری نہیں دے پا رہا. تو لوگوں کو تو روٹی پوری نہیں ہو رہی, خوف بھی بہت زیادہ ہے. اچھا آپ چھوڑ دیں اس کو, خوف کو بھی چھوڑ دیں, آپ 5 لاکھ لوگ نکال بھی لیں تو کیا آپ حکومت کو گرا دیں گے؟ وہ کہتے ہیں جواب ہے نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری نیگوسیشنز, ہمارے مذاکرات بہترین سمت میں آگے جا رہے ہیں. میں نے کہا جی ٹائم لائن کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ٹائم لائن نہیں ہے, لیکن ہمیں یہ بتایا گیا کہ بجٹ کے بعد چیزیں بدلنا شروع ہو جائیں گی. اچھا میں ان کو یہ کہتا ہوں, اچھا ایک میں آپ کو خبر یہ بتا دوں کہ اب اطلاعات یہ ہیں کہ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے, یہ میری خبر نہیں ہے, جو پی ٹی آئی کے سورسز کلیم کر رہے ہیں وہ کلیم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, کہ منگل سے پہلے یا منگل کو عمران خان صاحب کی بہنوں کی یا ایک بہن کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے گی. اور یہ وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو شرط رکھی ہے کے پی حکومت نے کہ عمران خان صاحب اپروول دے دیں, تو عمران خان صاحب سے کیونکہ یہ اپروول بھی لینی ہے تو اپروول آ جائے گی کہ وفاق کو جو کنٹریبیوٹ کرنا ہے صوبوں نے. اچھا میں نے کے پی کے ذمہ داران سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ اڑ جاتے کہ ہم نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا اچھا ہم اڑ جاتے تو ہمارا تو شہر ہے اتنا سا, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ہم اڑ جاتے تو وفاق کہیں اور سے ہمارا ویسے کٹ لگا دیتا, این ایف سی میں سے, یا جو ہمیں فاٹک ہے انہوں نے پیسے دینے ہیں, ضم اضلاع کے دینے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اتنا جو ہمارا حصہ ہے وہ تھوڑے تھوڑے پیسے مزید سندھ اور پنجاب سے لے لیتے, ہمیں کیا فائدہ ہونا تھا, زبردستی انہوں نے کاٹ لینے تھے. اب اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ 3 مختلف لوگ ہیں انگیجڈ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, تحریک تحفظ نظام پاکستان اور تحریک انصاف میں سے, اور تینوں یہ ہوپ فل ہیں کہ ہماری انگیجمنٹ بہتر آگے بڑھ رہی ہے. ابھی تک کوئی گراؤنڈ کے اوپر ایک بھی پازیٹیو چیز نہیں ہے. اگر عمران خان صاحب کی اپنی بہن سے ملاقات ہوتی ہے تو یہ پہلا انڈیکیٹر ہوگا کہ ہاں چیزیں ان کی کچھ بہتری کی طرف جانا شروع ہو سکتی ہیں, امکان پیدا ہو سکتا ہے. اب ایک چیز اور آپ دیکھیں, اسد چودھری صاحب, اگر آپ ان کے کالم کو بھی دیکھیں, آپ سہیل وڑائی صاحب کے اور پی ٹی آئی کے کلیم کو بھی دیکھیں کہ چیزیں بدلنا شروع ہو جائیں گی, تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ ہو بھی سکتا ہے, امکان ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ 4 سال میں سب کچھ کر کے دیکھ لیا, اکانومی نہیں چل رہی. اس سال تو آپ نے 1200 ارب نکال لیا, صوبوں سے آپ نے منوا لیا یہ وہ. اگلے سال آپ کو 1200 ارب نہیں, آپ کو 2500 ارب چاہیے, ڈبل اس سے زیادہ چاہیے. تو 2500 ارب آپ کیسے نکالیں گے؟ کیونکہ ملک تو آپ کا چل نہیں رہا, ایکسپورٹس تو آپ کی بڑھ نہیں رہی, اکانومی آپ کی چل نہیں رہی, حکومت پہ لوگوں کا اعتماد نہیں ہے, حکومت کو لوگ مانتے نہیں ہیں, حکومت کا کوئی فوکس نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ بات شروع ہوئی وزیروں کی تبدیلی سے, اور بات اب کہاں تک پہنچ گئی؟ حکومت کی تبدیلی تک. پھر آپ ایک چیز پہ غور کریں, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود حسن چکزئی صاحب کی آخری 20 ٹاکس دیکھیں, ان میں سے 20 میں سے 18 کے اندر قومی حکومت کی بات ہے. اچھا قومی حکومت سے چیزیں چلنی. جو سہیل وڑائی صاحب کا کالم ہے, اس کو پڑھ کے میرے دماغ میں یہی آیا ہے کہ سہیل وڑائی صاحب جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ سیاستدان جو ہیں وہ ناکام ہو گئے ہیں, سو پاکستان کو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی ضرورت ہے. یعنی یہ میرا ترجمہ ہے. دیکھیں ابھی تو گورنمنٹ ٹیکنوکریٹس کے پاس ہے نا, مثلاً اورنگزیب صاحب ٹیکنوکریٹ, محسن نقوی صاحب بھی ایک طرح کے ٹیکنوکریٹ, ٹھیک ہے. تو ٹیکنوکریٹ ابھی دیکھیں, یہ جو قومی حکومت کی بات ہوتی ہے نا, یہ ہوتی ہے کہ قومی حکومت بنے, 4-6 مہینے وہ رہے, وہ بھی مسئلے کا حل نہیں. مسئلے کا حل ایک ہی ہے, عوام نے جس کو مینڈیٹ دیا اس کو حکومت دے دیں. مسئلے کا حل سمپل ہے, اس ملک تبھی چلے گا. لیکن کچھ چیزیں ہیں جس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سے سی بی ایمز بھی انہیں چیزیں آگے چلنی ہیں. لیکن اسد چودھری صاحب وہ ایک لطیفہ ہے نا, ایک آدمی تھا اور اس کو جس بھی برانڈ کی شراب دی جاتی تھی تو وہ گلاس میں اس کو ڈال کے دیتے تھے, وہ سپ لے کے, اور وہ بتا دیتا تھا کہ کس برانڈ کی شراب ہے.
تو کہتے ہیں ایک بار اس کو بہت سارے شراب کے مختلف برانڈز ملا کے اور گھول کے دیے گئے، اس نے گھونٹ بھرا، اس نے کہا مجھے یہ تو نہیں پتا کہ یہ کس برانڈ کی شراب ہے، لیکن جس دکان کی یہ شراب ہے وہ دکان نہیں چلنے والی۔ اسد چودھری صاحب مجھے یہ تو نہیں پتا کہ آگے قومی حکومت آ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے کیا، لیکن یہ دکان نہیں چلنے والی، یہ کمپنی نہیں چلنے والی، کیونکہ اسد چودھری صاحب ایک وجہ ہے۔ عمران خان کے دور کو آپ یاد کریں، عمران خان کے اوپر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ ان کی حکومت کی ناتجربہ کاری آپ الزام دے سکتے ہیں، کچھ منسٹرز کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ کرپشن بھی کر رہے تھے، یہ الزام آپ دے سکتے ہیں، الزام آپ لگا سکتے ہیں، لیکن اسد چودھری صاحب آپ کو عمران خان کی کابینہ میں 15 سے 20 منسٹرز ایسے نظر آتے تھے کہ جو منسٹر عمران خان کے وین جو عمران خان چاہتے تھے اس کے اوپر دن رات کام کر رہے تھے نا، پوری جان فشانی کے ساتھ کام کر رہے تھے، ایک پیشن کے ساتھ۔ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا یہ منزل کیا ہے، یہ لے کے کدھر جانا چاہتے ہیں چیزوں کو، بالکل، میں سوچ کیا رہے ہیں، کسی کو کلیئرٹی نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں جان فشانی کے ساتھ 15-20 منسٹر نظر آ رہے ہوتے تھے، کرپشن پہ خوف ہوتا تھا کہ یار عمران خان کو پتہ چلا گیا تو فارغ ہو جائیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ مجھے چھوڑ دیں فہد حسین صاحب جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ جنہوں نے ملازمت بھی کیا، نوکری بھی کیا حکومت میں PDM-1 میں، وہ یہ کالم لکھ کے کہتے ہیں کہ صرف 3 منسٹرز نظر آتے ہیں، باقی تو نظر ہی کہیں نہیں آتے، اور پھر کسی نے لکھا کہ جو 3 نظر آتے ہیں ان کی کارکردگی دیکھ لیں، اویس لغاری نظر آتے ہیں، لوڈ شیڈنگ دیکھ لیں، بجلی کی قیمتیں دیکھ لیں۔ اورنگزیب سہیل وڑکر صاحب نے بھی ان کا تذکرہ کیا، تو اسی وجہ سے میرا دماغ اس طرف گیا کہ جو فہد حسین صاحب کی تنقید کر رہے ہیں نا، پھر گل ٹیکنوکریٹس والی ہے۔ بالکل، دیکھیں اس وقت دیکھیں فہد حسین صاحب وغیرہ تو یہ خود کو ٹیکنوکریٹ سمجھتے ہیں نا، یہ سمجھتے ہیں ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آئے گا تو ہماری بھی دیہڑی لگ جائے گی۔ ابصار عالم صاحب بھی ایسے نہیں غصے میں آئے ہوئے، اب ابصار عالم صاحب روز آج کل شکایتیں لگاتے ہیں فیلڈ مارشل کو، کہتے ہیں جی آپ بہت زبردست آدمی ہیں، آپ بہت عظیم شخصیت ہیں، آپ نے بہت کامیابیاں حاصل کی ہیں، لیکن جو سویلین گورنمنٹ ہے نا سر، یہ آپ کی کامیابیوں کو ٹرانسلیٹ نہیں کر پائی، یہ سر آپ کی کامیابیوں کو آگے بتا نہیں پائی، یہ جو سر آپ نے جو سیٹ اپس بنائے ہوئے ہیں سارے ڈیجیٹل میڈیا کے یہ آپ کی کامیابیوں کو آگے جو ہے وہ بیان نہیں کر سکے، وہ روز کہتے لگا رہے ہیں۔ میں اس کو یوں کنکلوڈ کرتا ہوں، چیزیں نہیں چل رہی، گراؤنڈ ریالٹیز آپ کے سامنے ہے، اکانومی ہاتھ سے نکل رہی ہے، حالات ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔ دیکھیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ بجٹ پاس ہونے سے حکومت کی مشکلات ختم ہو جائیں گی، تو مشکلات کا بڑا فیز بجٹ پاس ہونے سے شروع ہوگا۔ اب دیکھیں 1200 سے 1700 ارب آپ، ہاں 1200 سے 1700 ارب روپیہ آپ دے رہے ہیں ڈیفنس کو، 1200 سے 1700 ارب یہ کہیں خرچ ہونا تھا نا، یہ کہیں اس کے اوپر آپ کے صوبوں کے اندر ڈیولپمنٹ کے اوپر، وہ نہیں ہوگا۔ عوام پہلے ہی عوام کی بائنگ کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے، مین آپ کا کون ہے، مین آپ کا شعبہ کون سا ہے، کسان ہے، کسانوں کی بس ہو گئی ہے، انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں، فیکٹریاں ملیں بند ہو رہی ہیں۔ جس اکانومسٹ کو سنیں، چلے وہ تو ایک اور سبجیکٹ ہے نا جس پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں، مدعا یہ ہے کہ پنجاب کے اس بجٹ میں 620 ارب روپے مائنس ہوں گے، تو جو آج لوگوں کو دکھانے کے لیے 4 چیزیں کر رہے تھے یہ صاف ستھرا ہو، چاہے اس میں کرپشن کے الزامات لگے، انکوائریز ہوئی، لوگ پکڑے بھی گئے، تو اس قسم کی چیزیں آپ پنجاب میں اب نہیں کر سکیں گے۔ اور دوسری بات جو سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے، ہمارے ناظرین کو بھی، چونکہ ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں، کل ظاہر ہے ہم ساتھ اکٹھے بیٹھے ہوں گے تو ذرا تفصیل سے پھر گپ شپ لگ جائے گی۔ مدعا یہ ہے کہ ایران جنگ کس نکر پہ لگ رہی ہے کسی کو پتا نہیں ہے۔ ٹرمپ کا دماغ دوبارہ سے گرم ہے، جس قسم کے وہ ٹویٹس کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ وہ پرولونگ ہوتی ہے سچویشن ساری، تو یہ جو بجٹ آپ پیش کرنے جا رہے ہیں 12 تاریخ کو، یہ قابل عمل بھی رہے گا یا نہیں، یہ بھی بہت بڑا سوال ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، یعنی آپ کتنی ٹھیک ہے، تو آپ کتنا 700 چیلنجز بہت سارے ہیں۔ باقی جو آپ کی گفتگو ہے ناظرین نے سنی، آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو فائن، ادروائز ہم ویڈیو کو کلوز کرتے ہیں، کل بالکل بیٹھ کے کر رہے ہوں گے انشاءاللہ، تو کل اس میں پھر ہم تفصیلات مزید بتائیں گے ذرا کے پی کے حوالے سے بھی، اور بھی بہت سارے مدعے ہیں جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں کہا تھا۔ بہت شکریہ صدیق صاحب قیمتی وقت کے لیے۔ ناظرین گفتگو اپنے ملاحظات کی، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ یہ جو سہیل وڑائچ صاحب کا کالم ہے، اس کو پڑھ کے میرے دماغ میں یہی آیا ہے کہ سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ سیاستدان جو ہے وہ ناکام ہو گئے ہیں، سو پاکستان کو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی ضرورت ہے، یعنی یہ میرا ترجمہ ہے۔ دیکھیں ابھی تو گورنمنٹ ٹیکنوکریٹس کے پاس ہے نا، مثلاً اورنگزیب صاحب ٹیکنوکریٹ، محسن نقوی صاحب بھی ایک طرح کے ٹیکنوکریٹ، ٹھیک ہے، تو ٹیکنوکریٹ ابھی دیکھیں یہ جو قومی حکومت کی بات ہوتی ہے نا، یہ ہوتی ہے کہ قومی حکومت بنے 4-6 مہینے وہ رہے، وہ بھی مسئلے کا حل نہیں، مسئلے کا حل ایک ہی ہے، عوام نے جس کو مینڈیٹ دیا اس کو حکومت دے دیں، مسئلے کا حل سمپل ہے، اس ملک تبھی چلے گا۔ لیکن
کچھ چیزیں ہیں جس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سے سی بی ایمز بھی انہیں چیزیں آگے چلنی ہیں. لیکن اسد چودھری صاحب وہ ایک لطیفہ ہے نا, ایک آدمی تھا اور اس کو جس بھی برانڈ کی شراب دی جاتی تھی تو وہ بغیر وہ گلاس میں اس کو ڈال کے دیتے تھے, وہ سپ لے کے اور وہ بتا دیتا تھا کہ کس برانڈ کی شراب ہے. تو کہتے ہیں ایک بار اس کو بہت سارے شراب کے مختلف برانڈز ملا کے اور گھول کے دیے گئے, اس نے گھونٹ بھرا, اس نے کہا مجھے یہ تو نہیں پتا کہ یہ کس برانڈ کی شراب ہے, لیکن جس دکان کی یہ شراب ہے وہ دکان نہیں چلنے والی. اسد چودھری صاحب مجھے یہ تو نہیں پتا کہ آگے قومی حکومت آ رہی ہے, کیا ہو رہا ہے کیا, لیکن یہ دکان نہیں چلنے والی, یہ کمپنی نہیں چلنے والی. کیونکہ اسد چودھری صاحب ایک وجہ ہے. عمران خان کے دور کو آپ یاد کریں, عمران خان کے اوپر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ ان کی حکومت کی ناتجربہ کاری آپ الزام دے سکتے ہیں, کچھ منسٹرز کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ کرپشن بھی کر رہے تھے, یہ الزام آپ دے سکتے ہیں, الزام آپ لگا سکتے ہیں. لیکن اسد چودھری صاحب آپ کو عمران خان کی کابینہ میں 15 سے 20 منسٹرز ایسے نظر آتے تھے کہ جو منسٹر عمران خان کے وین جو عمران خان چاہتے تھے اس کے اوپر دن رات کام کر رہے تھے نا, پوری جان فشانی کے ساتھ کام کر رہے تھے, ایک پیشن کے ساتھ. پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, ہاں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا یہ منزل کیا ہے, یہ لے کے کدھر جانا چاہتے ہیں چیزوں کو, بالکل میں سوچ کیا رہے ہیں, کسی کو کلیئرٹی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں جان فشانی کے ساتھ 15-20 منسٹر نظر آ رہے ہوتے تھے. کرپشن پہ خوف ہوتا تھا کہ یار عمران خان کو پتہ چلا گیا تو فارغ ہو جائیں گے. اب آپ مجھے بتائیں کہ مجھے چھوڑ دیں فہد حسین صاحب جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ جنہوں نے ملازمت بھی کیا, نوکری بھی کیا حکومت میں PDM-1 میں, وہ یہ کالم لکھ کے کہتے ہیں کہ صرف 3 منسٹرز نظر آتے ہیں, باقی تو نظر ہی کہیں نہیں آتے. اور پھر کسی نے لکھا کہ جو 3 نظر آتے ہیں ان کی کارکردگی دیکھ لیں, اویس لغاری نظر آتے ہیں, لوڈ شیڈنگ دیکھ لیں, بجلی کی قیمتیں دیکھ لیں. اورنگزیب سہیل وڑکر صاحب نے بھی ان کا تذکرہ کیا, تو اسی وجہ سے میرا دماغ اس طرف گیا کہ جو فہد حسین صاحب کی تنقید کر رہے ہیں نا, پھر گل ٹیکنوکریٹس آ رہی ہے. بالکل دیکھیں اس وقت دیکھیں فہد حسین صاحب وغیرہ تو یہ خود کو ٹیکنوکریٹ سمجھتے ہیں نا, یہ سمجھتے ہیں ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آئے گا تو ہماری بھی دیہڑی لگ جائے گی. ابصار عالم صاحب بھی ایسے نہیں غصے میں آئے ہوئے. اب ابصار عالم صاحب روز آج کل شکایتیں لگاتے ہیں فیلڈ مارشل کو, کہتے ہیں جی آپ بہت زبردست آدمی ہیں, آپ بہت عظیم شخصیت ہیں, آپ نے بہت کامیابی حاصل کی ہیں, لیکن جو سویلین گورنمنٹ ہے نا سر, یہ آپ کی کامیابیوں کو ٹرانسلیٹ نہیں کر پائی, یہ سر آپ کی کامیابیوں کو آگے بتا نہیں پائی. یہ جو سر آپ نے جو سیٹ اپس بنائے ہوئے ہیں سارے ڈیجیٹل میڈیا کے, یہ آپ کی کامیابیوں کو آگے جو ہے وہ بیان نہیں کر سکے. وہ روز کہتے لگا رہے ہیں. میں اس کو یوں کنکلوڈ کرتا ہوں, چیزیں نہیں چل رہی, گراؤنڈ ریالٹیز آپ کے سامنے ہے, اکانومی ہاتھ سے نکل رہی ہے, حالات ہاتھ سے نکل رہے ہیں. دیکھیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ بجٹ پاس ہونے سے حکومت کی مشکلات ختم ہو جائیں گی, تو مشکلات کا بڑا فیز بجٹ پاس ہونے سے شروع ہوگا. اب دیکھیں 1200 سے 1700 ارب آپ, ہاں 1200 سے 1700 ارب روپیہ آپ دے رہے ہیں ڈیفنس کو, 1200 سے 1700 ارب, یہ کہیں خرچ ہونا تھا نا یہ کہیں اس کے اوپر آپ کے صوبوں کے اندر ڈیولپمنٹ کے اوپر, وہ نہیں ہوگا. عوام پہلے ہی عوام کی بائنگ کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے. مین آپ کا کون ہے, مین آپ کا شعبہ کون سا ہے, کسان ہے, کسانوں کی بس ہو گئی ہے, انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں, فیکٹریاں ملیں بند ہو رہی ہیں. جس اکانومسٹ کو سنیں چلے وہ تو ایک اور سبجیکٹ ہے نا جس پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں. مدعا یہ ہے کہ پنجاب کے اس بجٹ میں 620 ارب روپے مائنس ہوں گے. تو جو آج لوگوں کو دکھانے کے لیے 4 چیزیں کر رہے تھے, یہ صاف ستھرا ہو, چاہے اس میں کرپشن کے الزامات لگے, انکوائریز ہوئی, لوگ پکڑے بھی گئے, تو اس قسم کی چیزیں آپ پنجاب میں اب نہیں کر سکیں گے. اور دوسری بات جو سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے, ہمارے ناظرین کو بھی, چونکہ ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں, کل ظاہر ہے ہم ساتھ اکٹھے بیٹھے ہوں گے تو ذرا تفصیل سے پھر گپ شپ لگ جائے گی. مدعا یہ ہے کہ ایران جنگ کس نکر پہ لگ رہی ہے کسی کو پتا نہیں ہے. ٹرمپ کا دماغ دوبارہ سے گرم ہے, جس قسم کے وہ ٹویٹس کر رہے ہیں, دھمکیاں دے رہے ہیں, اگر خدا نہ خواستہ وہ پرولونگ ہوتی ہے سچویشن ساری, تو یہ جو بجٹ آپ پیش کرنے جا رہے ہیں 12 تاریخ کو, یہ قابل عمل بھی رہے گا یا نہیں, یہ بھی بہت بڑا سوال ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یعنی آپ کتنی ٹھیک ہے, تو آپ کتنا سو چیلنجز بہت سارے ہیں. باقی جو آپ کی گفتگو ہے ناظرین نے سنی, آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو فائن, ادروائز ہم ویڈیو کو کلوز کرتے ہیں. کل بالکل بیٹھ کے کر رہے ہوں گے انشاءاللہ, تو اس میں پھر ہم تفصیلات مزید بتائیں گے ذرا کے پی کے حوالے سے بھی, اور بھی بہت سارے مدعے ہیں جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں کہا تھا. بہت شکریہ صدیق صاحب قیمتی وقت کے لیے. ناظرین گفتگو اپنے ملاحظہ کی, اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.